تمہاری جماعت تو جا چکی ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں نکل چکی ہے۔ تو عرض کیا لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے میں رکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کتنا پیچھے رہ گئے؟ آدھا دن۔ اور اے اللہ کے رسول سواری کو تیز دوڑاؤں گا تو شام تک پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے تو صرف تھوڑا سا فاصلہ طے کیا ہے، جمعے کی نماز یا جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز فریضہ ادا کیا ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا فرما رہے ہیں؟ اس پر خوشی کا اظہار نہیں فرما رہے کہ میری محبت میرے مسجد نبوی کی جماعت اور جمعہ اور میری اطاعت اور امامت کی وجہ سے یہ صحابی رکا، نہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلنے میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا اور اتنے بڑے مقاصد ہیں۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم، جو مجھے چھوڑ کر، میری مسجد کو چھوڑ کر اور میرے پیچھے جمعہ چھوڑ کر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں اپنی جانیں لگانے کے لیے انہوں نے جو قدم اٹھائے ہیں، اے ابن رواحہ، ان کا اتنا ثواب ہے، تجھے ان سارے اعمال کا ثواب مل جائے اور پھر روئے زمین کے خزانوں کا تم مالک بن جائے، وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اپنے لیے کوئی باقی نہ رکھے، تب بھی تم ان کے ان چند قدموں کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلنا بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے فرمایا ایک صبح یا ایک شام دنیا اور اس کے خزانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے بڑے خوش قسمت ہے بھائی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب ہیں۔ یہ جماعت جو ہے، جماعت کی صورت میں جائیں گے، اس محنت میں دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے، کیونکہ اس امت کی نقل و حرکت کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا اور پوری دنیا والوں کی دنیاوی زندگی اور قبر کی زندگی اور میدان محشر اور قیامت کی آخر سب جو ہمیں ختم نہ ہونے والی زندگی پر ان کی محنت کا اثر پڑے گا۔ اس لیے ان کی نقل و حرکت بھی عالمی ہونی چاہیے۔